بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ 5000 اللہ والے اور ایک پتھر کا ہاتھ۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں ایک بہت ہی دل کو چھو جانے والا خوبصورت سا واقعہ۔ پر آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ایسی ہی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ سرکار بغداد غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جوانی کا دور تھا۔ ہر شاگرد کی طرح آپ بھی اپنے قابل استادوں کے ساتھ میں رہے، لیکن اللہ پاک نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ایسی خوبی عطا کی کہ بچپن سے ہی ولایت کا رتبہ عطا کر دیا گیا۔ تو آپ کے اس مقام کو سب نے مانا اور جانا، جس نے نہ مانا وہ نہیں تو نابود ہو گیا، برباد ہو گیا، مٹ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد شریف پہنچنے کے بعد مدرسہ نظامیہ میں داخلہ لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہر علم اور اس کے ماہر اور باکمان استاد سے پڑھا۔ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ خوب عبادت کیے کرتے۔ کوئی حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسا صاحب کمال عالم اور فضیلت نہ تھا۔ بڑے بڑے عالم آپ کی عزت کیا کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے علم کے چرچے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ جوانی میں ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے عالم کے درمیان بیٹھنے لگے۔ آپ خود ایک استاد بن چکے تھے۔ اتنی کم عمر میں بغداد والوں کے دل پر آپ راج کرنے لگے۔ دور دور سے لوگ آپ کا درس بیان سننے آتے تھے اور ایسا بیان سن کر ان کے دل بدل جاتے تھے۔ مدرسے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک پڑھایا کرتے۔ ایک بار آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے کہ شاگرد کی ایک جماعت آپ کے پاس بیٹھ گئی اور سب قرآن سیکھنے لگے۔ ایک دم آپ رکے اور کچھ دیر خاموش ہو گئے۔ کسی کی ضرورت نہ ہوتی تھی کیا آپ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کریں، کچھ ایسا آپ کا رعب و دبدبا تھا۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہمیں قبرستان جانا پڑے گا۔ ساتھیوں نے عرض کی، حضرت کیا معاملہ ہوا ہے؟ خدا نخواستہ کوئی فوت ہو گیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ابھی فوت نہیں ہوا بلکہ اس کا وصال بہت سال پہلے ہو چکا ہے۔ عرض گزار ہوئے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میرے استاد شیخ عباد رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں، چلو مجھے ان کی قبر پر جانا ہے۔ سب تیار ہو گئے اور آپ کے ہاتھ قبرستان کی طرف بڑھ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ چہرے پر فکر لیے آگے بڑھتے جا رہے تھے، ایسا فکر جیسے کوئی اپنا درد اور تکلیف میں ہو، کوئی انہیں بلا رہا ہو، کوئی پکار رہا ہو مدد کے لیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جل ان کی قبر پر پہنچ جانا چاہتے تھے۔ قبرستان کے پاس پہنچ کر آپ خود دیر رکے اور ساتھیوں سے فرمایا کہ آپ لوگ ذرا باہر چلے جائیے، مجھے یہاں اس قبر والے یعنی صاحب قبر کے ساتھ کچھ وقت بتانا ہے۔ صاحب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر قبرستان سے باہر چلے گئے۔ اب بہت دیر تک حضور بغداد سید احمد الدین رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر تشریف فرما رہے۔ حالانکہ قبر پر تشریف فرما رہے، یہ راز تو اللہ پاک کو معلوم تھا۔ آخر کیا گفتگو کی جا رہی تھی؟ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت دیر ہو گئی اور قبرستان سے باہر نہ آئے تو ساتھیوں کو پریشانی ہوئی، کتنا وقت لگ رہا ہے، خیر تو ہے وہ لایا کوئی ایک جائے اور دیکھ کر آئے۔ ایک ساتھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے گیا، دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں اور نماز ایسی کی لمبا رکوع، لمبا قیام، لمبے سجدے آپ نے کیے۔ پھر اس نے دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سر جھکائے، آنکھ بند کیے
ہوئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ اس دعا میں اتنی طاقت تھی کہ اچانک ایک کرشمہ ہوا کہ شیخ حماد کی قبر کے اندر سے نور پھوٹنے لگا، جس سے آس پاس کی سب قبریں بھی روشن ہو گئی۔ وہ منظر اتنا پرخوف، حسین اور دلکش تھا کہ وہ شخص اس نظارے میں کیسا گیا۔ اس بیچ سیدنا پیرانی پیر دستگیر غوث الورا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دعا کرتے رہے۔ اتنی تڑپ اس دعا میں تھی کہ آنسو بہتے جا رہے تھے اور دعائیاں کلمہ لمبے مبارک سے نکلتی جا رہی تھی۔ کیا ماجرا تھا ساتھی سمجھ نہیں سکے، اور اتنی شدت سے دعا مانگنے کا کیا مقصد تھا؟ آخر کیوں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اتنا رو رہے تھے؟ جب ان کو تھوڑا ہوش آیا تو کب قبرستان سے باہر آ گئے۔ زبان بند، دل چپ، نظریں حیران، دل میں روشنی ہی روشنی۔ یہ شان ولایت دیکھی غوث الورا کی عقل دنگ تھی۔ وہ سوال دل میں ریا بس آپ کا منتظر تھا کہ آپ قبرستان سے باہر آئے تو آپ سے پوچھے کہ آخر اس دعا کو کرنے کا مقصد کیا تھا۔ کافی دیر کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ قبرستان سے باہر آئے اور چہرے پر خوبصورت دل لٹنے والی مسکراہٹ تھی۔ اتنا اطمینان دیکھ کر وہ لوگ پوچھنے لگے، حضرت سید عالم غوث الورا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا بات ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں بس خوشخبری ہے۔ کیسی خوشخبری؟ حضرت نے فرمایا، تم سب جانتے ہو کہ شیخ عماد رحمۃ اللہ علیہ جس کے قبر پر میں گیا تھا میرے روحانی استاد تھے۔ جب میری نوجوانی کا دور تھا اور اللہ پاک کے کرم سے جو علم پانے کے لیے میں بغداد آیا تھا وہ نصیب بھی ہوا۔ اب مجھے محسوس ہوا کہ ایک روحانی استاد ہو جس سے میری ملاقات ہو جائے۔ میں نے اللہ پاک کے آگے جھک کر دعا مانگی کہ اللہ پاک مجھے ایسی ہستی عطا کر دے کہ جس کے ہاتھ رہ کر میں اور مزید نکھر جاؤں۔ بارگاہ الہی میں دعا قبول ہوئی اور اللہ رب کریم نے مجھے حضرت شیخ حماد بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے ملا دیا۔ حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے ملنے والے فیض سے میرے دل میں عشق الہی اور ابھر کر آیا۔ عشق کا جذبہ خوب بھڑکا دیا۔ انہوں نے میرے ساتھ شیخ کے اور بھی شاگرد ہوا کرتے تھے۔ ایک بار ہم کسی نہر کے پاس سے گزر رہے تھے۔ یہ رات کا وقت تھا اور ہم سب اللہ کے ذکر کرتے ہوئے وہاں سے جا رہے تھے۔ اچانک شیخ نے اپنے داہنے یعنی سیدھے دائیں ہاتھ سے مجھے نہر میں دھکا دیا۔ سردی کا یہ موسم تھا۔ نہر میں گرنے سے میرے سارے کپڑے بھیگ گئے۔ ٹھنڈ ہوا مجھے کپکپا رہی تھی پر میں خاموش رہا۔ میں نے کچھ نہ کہا، نہ غصہ کیا، نہ یہ عمل برا لگا۔ پھر شیخ پیار سے مجھے پاس آئے اور فرمایا، عبدالقادر، ہم آپ کا امتحان لے رہے تھے اور آپ اس امتحان میں کامیاب رہے۔ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ کی پہنچ کہاں تک ہے، پر آپ کی تو شان ہی اللہ پاک کے ہاں بہت اونچی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ اتنی کم عمری میں جوانی میں ایسا مرتبہ ہر کسی کو نہیں ملتا۔ ہم نے آپ کا صبر بھی دیکھا، ہم نے آپ کا وہ علم بھی دیکھا اور بس پتہ چل گیا کہ اللہ پاک نے آپ کو کیا رتبہ عطا کیا ہے۔ اب شیخ نے کسی دشمنی یا بغض یا حسد جلن میں ایسا نہیں کیا تھا، بس دیکھنا چاہتے تھے کہ میرا یہ شاگرد کس منصب پر ہے، جو انہوں نے دیکھ بھی لیا۔ پھر سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ شیخ عماد کا وصال ہو گیا اور آج میں ان کی قبر پر پہنچا تاکہ ان کے لیے دعا کر سکوں۔ اسی لمحے الہام دعا میں نے آنکھیں بند کر لی۔ میں غور کرنا چاہتا تھا آخر شیخ مجھ سے کیا کلام کرنا چاہتے ہیں۔ ایک دم شیخ کی آواز آنے لگی،
اے عبد القادر مرحب، بہت دن کے بعد آئے۔ مجھ سے کلام ان کا جاری رہا۔ پھر جب میں نے آنکھیں بند کی تو دیکھا حضرت بہت خوبصورت سے باغ میں ٹہل رہے ہیں، شاندار پوشاک یعنی لباس پہنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو جنت کے اعلیٰ مقام میں محل بھی عطا کیا ہوا ہے۔ پاک دام میری نظر ان کے سیدھے ہاتھ پر گئی تو وہ سیدھا ہاتھ پتھر کا تھا، ہل بھی نہیں سکتا تھا، یعنی وہ ہاتھ بے جان تھا۔ جب میں نے شیخ عماد رحمۃ اللہ علیہ سے معلوم کیا کہ شیخ یہ ہاتھ کیوں ایسا ہو گیا ہے تو فرمانے لگے، یاد ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نوجوانی میں ایک بار آپ کا امتحان لیا تھا، اسی سیدھے ہاتھ سے پانی میں دھکا دیا تھا۔ وہ پانی اتنا ٹھنڈا تھا کہ اس پانی میں کوئی گر کر فوت ہو جاتا، اس کی موت ہو جاتی، لیکن آپ کی برداشت میں نے دیکھی۔ اس ٹھنڈے پانی میں گر کر کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا ان کی ٹھنڈ میں، لیکن آپ کو اللہ پاک نے ایسی طاقت دی ہے کہ اس طاقت سے آپ نے اس ٹھنڈ کو برداشت کیا۔ پر میرے بیٹے، نہ آپ نے کوئی بد دعا دی، نہ ہی کوئی آپ نے برے الفاظ کہے، نہ غصہ ہوئے، آپ نے میرا ادب کیا۔ میرے بیٹے، آپ نے تو مجھے کچھ نہ کہا، پر اللہ پاک مجھ سے ناراض ہو گیا۔ میرے ہر عمل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کی نعمتیں عطا کی، جس کے لیے اس رب کریم کا شکر کروں کم ہے۔ اور یہ ایک ہاتھ میرا یوں ہی رہ گیا، جس سے سخت سردی میں آپ رحمت اللہ علیہ کو تکلیف دی، ٹھنڈے پانی سے کپڑے گیلے کیے، آپ رحمت اللہ علیہ نے اس پر صبر کیا، پر اللہ پاک کو پسند نہ آیا۔ میرا یہ عمل اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت سے جنت کا محل تو دے دیا، لیکن جس ہاتھ کو صرف آپ کا امتحان لینے کے لیے، آپ کی طاقت کو آزمانے کے لیے استعمال کیا، اور جس ہاتھ سے گستاخی ہوئی اس کو ہی بے جان کر دیا گیا۔ یا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک کے آپ محبوب ہے، محبوب سبحانی ہے، اور محبوب کو تکلیف دینے کی سزا مجھے مل گئی۔ اللہ پاک مجھے معاف کر دے۔ آپ کی ہر دعا قبول کی جاتی ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ کی دعا میرے حق میں بھی قبول ہی جائے گی۔ بس ساتھیو، جب سے سنا تو مجھے دکھ ہوا کہ اس کا سیدھا ہاتھ جس وجہ سے ایسا ہو گیا وہ ہل نہیں پا رہا تھا، جبکہ میں نے کوئی بد دعا نہ دی، نہ ہی ان کو کوسا، نہ ہی دل میں کوئی برائی رکھی۔ استاد کا احترام بہت ضروری ہے، یہ سب تربیت کا حصہ ہوتا ہے۔ اپنے استاد کو اس درد میں دیکھ کر مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ کیسے برداشت ہوتا جب سامنے وہ شخصیت ہو کہ جس کے تعلق اتنے گہرے ہو۔ بس پھر میں نے ان کے لیے دعا کرنی شروع کر دی اور کہا، اے اللہ قادر، مطلب تیرے یہاں پر شے کی قدرت ہے، تو چاہے تو کسی کو دنیا کی بھلائی عطا ہو، تو چاہے جنت میں جگہ مل جائے۔ یا رب دو عالم، تو رحیم و کریم ہے، رب واحد ہے، ذوالجلال ہے، رب عالمین۔ شیخ کو تو نے جنت کی سب نعمتیں دی، پھر یہ پتھر کا ہاتھ بھی نم کر دے تو اس کو صحیح کر دے۔ تجھے تیری کبریا کا واسطہ، تیرا یہ عبد القادر تب تک تیری چوکھٹ سے نہیں ہٹے گا جب تک تو اس عزیز بندے کی دعا نہ سن لے۔ انہوں نے میرا امتحان لینا چاہا تبھی ایسا کیا، مقصد تکلیف دینا نہیں تھا، ورنہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ، میں دعا مانگتا ہوں کہ جب میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں مجھے یقین ہے کہ تو میری دعا قبول کرتا ہے۔ آج بھی تو میری دعا سنے گا۔ جب میں دعا کر رہا تھا تو میرے ساتھ اولیاء اکرام بھی شامل ہونے لگے، وہ سب بھی جو اپنی قبر میں سوئے ہوئے تھے لیکن سو کر بھی ان کو میری آواز آ رہی تھی۔ سب میرے ساتھ اللہ پاک کی عظیم بارگاہ میں حاضری تھے، سب نے اپنی طرف سے دعا کی۔ یہ کوئی ایک دو کامل ولی نہیں تھے بلکہ 5000 ولیوں نے دعا کی میرے ساتھ مل کر۔ جب میرے ساتھ وہ بھی دعا میں شریک تھے، جب 5000 ولیوں کی سفارش لگی
سب کی دعا پر فرشتے آمین کہتے رہے، جب جا کر اللہ ذوالجلال میں کمی آئی۔ اس گفتگو اور جبار نے ملکوئے قدوسی کے آخری دعا قبول کی اور پھر کہیں جا کر شیخ صاحب کا دایاں ہاتھ اپنی پہلی والی حالات میں آ گیا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کا وہ ہاتھ جو پتھر کا تھا، جو جیب تک ہل نہیں پا رہا تھا، اب وہ اپنی صحیح حالت میں آ کر ہل رہا تھا۔ ان کے چہرے پر نورانی ہی نورانی تھی۔ فرشتے آس پاس کھڑے ہوئے تھے۔ جو محل ان کو ملا ہوا تھا اب اس محل کو روشن سے بھر دیا گیا۔ مجھ سے مفاصلہ کرنے لگے اور کہنے لگے، اے میرے عبدالقادر، آپ نے میرے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ جس دن نہر میں آپ کو میں نے گرایا تھا، اسی دن میں نے آپ کے مقام کو سمجھ لیا تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کی تھی، لیکن جب تک آپ رحمت اللہ علیہ کی سفارش نہیں لگتی، اللہ رب کریم مجھے معاف بھی نہیں کرتا۔ اس لیے آج آپ رحمت اللہ علیہ کی سفارش لگی، اللہ پاک نے مجھے معاف بھی کر دیا۔ میں آپ کا امتحان کیوں لیتا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے درجے کو اتنا بلند کیا ہے کہ آپ کا امتحان بڑے سے بڑے استاد بھی نہیں لے سکتا۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ علم ملا ہوا ہے کہ بھلا میں آپ کی پہنچ تک کہاں پہنچ سکتا ہوں۔ آپ کو بھلا کیا سکھا تھا؟ اپنے مجھے زندگی کا عمل سکھا دیا۔ ہمیشہ آپ کو سب سے اونچا پاتا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ رحمت اللہ علیہ کو ولیوں کا سردار بنایا ہے، اور ان میں کوئی شک نہیں۔ وہ ولی جو اس دنیا سے جا چکی ہے، وہ ولی جو آنے والے ہیں، وہ سب آپ رحمت اللہ علیہ کی ولایت کملہ کا تارا کرتے ہیں۔ وہ آپ کو سردار مانتے ہیں۔ وہ 5000 اولیاء اکرام جنہوں نے آپ کے ساتھ مل کر میرے لیے دعا کی، وہ سب آپ رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے میرے لیے دعا کرنے کے لیے آئے۔ وہ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان 5000 اولیاء اکرام میں سے اپنی قبروں میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی، اور یہ سب آپ رحمت اللہ علیہ کی برکت سے ہوا ہے، اور یہ عمل کوئی اور نہیں کر سکتا سوائے آپ کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامل ولی بنایا ہے اور آپ کے دل کو نرم کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد میرے ساتھی، تم نے یہ منظر دیکھا کہ ایک روشنی پھوٹی، بس روشنی جو قبر سے نکلی، آس پاس کی جتنی قبریں بھی تھی سب پر عذاب ہٹ گیا، سب بخشے گئے، اور میرے استاد گرامی کو سب قبر والے اولیاء مبارکباد دینے لگے کہ اللہ پاک نے مایوس نہ کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، ہم سب اس کے محتاج ہے، اس کی بخشوں کے طالب ہے۔ اس نے ہماری دعا کو سن لیا، یہ شان کریم ہے میرے رب کی۔ سبحان اللہ۔ میرے ساتھیوں، اس لیے مجھے اتنا وقت لگا، اس لیے میں وہاں پر بیٹھا ہوا اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا۔ کبھی بھی کسی کے لیے اپنے دل میں بغض نہیں رکھنا، کسی کے لیے برائی نہیں رکھنا، اور جو استاد ہوتے ہیں ان کا احترام بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کوئی خطا نہیں کی تھی، انہوں نے امتحان لیا تھا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ ہمارا مقام کیا ہے، کوئی انسان کیا سمجھ سکتا ہے، اور ہمیں اس پر کوئی غرور نہیں۔ سارے ساتھی آپ کو مبارکباد دینے لگے کہ اللہ پاک نے بے شک آپ کو بہت عظمت والا بنایا ہے۔ سلام ہے آپ کی عظمت کو، آپ نے کسی کا دل نہ توڑا، آپ نے قبر والوں کی آواز بھی سن لی۔ آپ بے شک مستجاب دعا ہے، آپ کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کو جب بھی ان کے وہ استاد شیخ حماد رحمت اللہ علیہ خواب میں دیکھے، وہ جنت میں بہت ہی خوبصورت سے لباس میں ٹہل رہے ہوتے، اور ان کا سیدھا ہاتھ یوں جگمگا رہا ہوتا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس میں نور بھر دیا گیا ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ رحمت اللہ علیہ کی دعا کا کرشمہ تھا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ سب کو آج کا واقعہ بے حد پسند آیا ہوگا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔